یعنی اگر ایک انسان کو ساری زندگی یہ پتہ ہی نہ چلے کہ مثال کے طور پہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، فرض کیا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہو گیا، ایک بندے کو ساری زندگی پتہ بھی نہیں چلا کہ انہوں نے ان کو کوئی الہام ہوا تھا. اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس. مرزا صاحب ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے وہی الہام ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو اسلام بھی جھوٹا ہے. کسی ولی کے الہام سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہو سکتی کسی عمل. جب ہم کہتے ہیں اسلام مکمل ہو چکا ہے تو اس میں سب کچھ شامل، عقائد بھی ہیں، احکام بھی ہیں، سب کچھ ہے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے خواب میں سنی تھی، ٹھیک ہے نا جی، اور پھر وہ خواب آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھاڑا نہیں کہ بھائی تمہیں کیسے خواب آ سکتی ہے. جب تک سرکار دنیا میں موجود ہے اللہ کی طرف سے احکامات بھی آ رہے ہیں، عقائد بھی سکھائے جا رہے ہیں، اعمال بھی سکھائے جا رہے ہیں، فضائل بھی سکھائے جا رہے ہیں. میرے بھائی بات ہو رہی ہے سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد. جب سرکار کے دربار میں پیش ہو گئی اور آپ نے اس کو اپروو کر دیا، اب وہ بات اس بندے کی بات کی وجہ سے دین نہیں بنی ہے. اب وہ کیا بتایا گیا، اگر سرکار اس کو اپروو نہ کرتے باوجود اس کے خواب ہونے کے، یہ دین نہ بن سکتا. تو جو اپروول ہے نا وہ پھر بھی سرکار کی اس سے بنی ہے، اور سرکار کے بارے میں تو قرآن میں اللہ نے فرما دیا. تو جو اذان کا عمل ہے وہ سرکار کی اپروول اور اس حدیث کے بعد وہ دین بنا ہے، اس سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں. مرزا صاحب نے اللہ کی ذات پہ جھوٹ بولے ہیں، اور اتنے صریح جھوٹ بولے ہیں کہ خدا کی قسم انسان پڑھ کے کہتا ہے یار کہ کوئی آدمی اس حد تک جھوٹ اللہ کی ذات پہ بول سکتا ہے. امام بخاری کے بارے میں یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل تھے، ابن قیم کے بارے میں یہ کہنا، ابن تیمیہ کے بارے میں، سب جھوٹ ہے. مرزا صاحب نے اس حد کو چھوا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں رو پڑا اس پریزنٹیشن کو بناتے ہوئے. لٹرلی میں رو پڑا. میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا میں کیا کروں، میں کیسے لکھوں ان باتوں. میں آپ کو مثال دے دیتا، سورت ان کے نام پہ ہے، کہہ رہے ہیں حرام نکاح میں، حرام نکاح میں. یعنی 1300 سال مرزا صاحب سے پہلے تک امت کو یہ نہیں ہوگا کہ بھائی ہم تحقیق کریں ان کا نکاح حرام تھا کہ حلال. اور بھائی سوچیے گا. واٹر بھائی ہیں جماعت احمدیہ سے، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیا حال چال ہے سب بہن بھائیوں کا؟ السلام ٹھیک ہے علیکم واٹر بھائی آپ؟ بس جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے. جی ہاں واٹر جی، بھائی. میں امتیاز صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ امتیاز صاحب یہ جتنی بھی احمدیوں میں اور باقی کے تمام مسالک یا فرقہ جات میں جو بھی بات چیت ہوتی ہے، اس کو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ایک مقابلے کا رنگ کیوں دے دیا جاتا ہے؟ یہ ایک دوستانہ ماحول میں کیوں نہیں ہوتی، اور یہ ایک دوسرے کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ جب مقابلے کا رنگ دے دیا جائے تو پھر وہ ایک طاقت کی جنگ چھڑ جاتی ہے، اور پھر علم پیچھے رہ جاتا ہے. چرب زبانی، چالاکی، وکالت اور یہ سارے جو بات چیت کے، کمیونیکیشن کے اور ایک دوسرے کو بات چیت کے ذریعے زیر کرنے کے فن ہوتے ہیں، وہ سارے آگے آ جاتے ہیں. تو میں اس کی ایک شکایت کرتا ہوں دونوں سائیڈوں سے. اور بات یہ ہے کہ کشف، الہام اور رویا، یہ سلسلہ جب آرام سے لوگوں میں جاری تھا، اور عام لوگوں میں بھی جو لوگ عبادات اور سچائی اور جن کے اعمال اچھے ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آج بھی سچی خوابیں آتی ہیں اور ہر جگہ پر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی خاص طور پر ہدایت بھی کرتا ہے اور حفاظت بھی کرتا ہے. تو وہ سارے لوگ آپ لوگوں کے ڈر سے نا ہر طرف اور ہر فرقہ اور ہر مسلک میں چھپ گئے ہیں. وہ اب اظہار ہی نہیں کرتے. جیسے مسلمانوں میں پہلے لوگ جو ہوتے تھے علماء ہوتے تھے، عبادات میں آگے بڑے ہوتے تھے، شرفاء ہوتے تھے، اپنی ساری زندگی اسلام کے مطابق صرف کرتے تھے، اور باقی مذہبوں میں بھی ہوتے تھے، تو ان میں بھی رویا، کشوف اور ان ساری الہامات کا سلسلہ جاری تھا. لیکن اب آپ لوگوں کے ڈر سے جو ہے نا کوئی آدمی بولتا ہی نہیں، کیونکہ آپ لوگ بات چیت میں اتنے ماشاءاللہ اسٹرانگ ہیں کہ آپ ان لوگوں کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں اور ان کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو بھی بالکل زیرو کر کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کے سامنے ایک مذاق بن جاتا. تو میں صرف آپ سے ایک سادہ لو مسلمان اور سادہ لو انسانوں کی طرف سے شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی واٹر بھائی، سب سے پہلے تو آپ ہمارے مہمان، آپ آئے کر، اور اس کے بعد آپ نے پہلی بات کی ہے، میں آپ کی بات کرتا ہوں کہ بھلے میں اصولی طور پہ یہ بات غلط کہ اس طرح ایک ہار یا غلط اگر میں بھی کرتا ہوں پھر بھی غلط، کہ جو بات غلط ہے اس کو غلط ہی کہا جائے گا. بھلے میں کروں، بھلے میرے والد محترم کریں، بھلے کوئی بھی. میں آپ کی اس بات سے جناب پوری طرح ایگری ہوں کہ اگر اس تمام گفتگو ایک جنگ کا ایک جو ہے نا رنگ دے دیا جائے، اور جس میں تمام ترتیاں اس بات کہ میں آئی وانٹ ٹو ون دا آرگومنٹ ہے، تو وہ تو مسئلہ پھر نیت کے خراب انسان کا ہو گیا. چونکہ یہاں پہ ساری ہماری نیت دعوت کی ہونی چاہیے کہ بھائی اگر ایک کو میں درست سمجھتا ہوں، جیسے قرآن نے کہا
तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र, कि जिसको इंसान हक समझता है दूसरे बंदे को नसीहत और वसीयत करना और उस पे फिर जो हालात है उस पे सब्र। तो ये तो मैं आपकी उस बात को जनाब। अच्छा अब ना वाटर भाई देखें, अगर आप यहाँ पे दो के हो सकता है कि आप, बल्कि इस मैं ज्यादा इम्कान कहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है ना वो जेन्युइन के बारे में क्लियर हो सकता है कि आपकी मिसाल भी वही हो सकता है ना हो, वल्लाहु आलम। वो क्या है कि एक चीज है कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, क्या अल्लाह ताला उनके दिल में कोई बात डाल सकता है, क्या अल्लाह ताला के से अपना कोई पैगाम उनको दे सकता है जिसको आम तौर पे इल्हाम कहा। इसके बारे में ना बाज लोगों ने लुग़वी तौर पे, अब यहाँ पे आपने बात को समझना है, बाज लोगों ने लुग़वी तौर पे यानी सिर्फ लिटरल मीनिंग के तौर पे उस पे लफ्ज वही का इतलाक भी किया है। वो उसी मानी में है जैसे आप जानते हैं कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा में जब अल्लाह ताला ने हवारियीन के बारे में बात कहा, व इज़ औहई इलल हवारियीन, और जब मैंने वही की हवारी, अब यहाँ पे जरा हवारियीन नबी नहीं है लेकिन अल्लाह ताला लफ्ज वही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने उम्मे मूसा के हवाले से बात की तो लफ्ज वही का इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने शहद की मक्की बात लफ्ज वही का इस्तेमाल किया। तो वो लुग़वी एतबार से औलिया और नेक लोगों के बारे में भी लफ्ज वही का इस्तेमाल हुआ, लेकिन एक होती है टेक्निकल जो शरीयत की इलाह है, तो वहां पे फिर तकसीम है कि नेक लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से जो अल्लाह उनके दिल में बात डाले, उन्हें किसी एतबार से कोई बात समझा दें, कोई रास्ता दिखा दें, उसको इल्हाम कहा जाता है। और अंबिया की जो है वो वही है नबूवत और रिसालत। तो अब ना वाटर भाई आपने एक बात में यहाँ पे गौर, अल्लाह के नबियों पे होने वाली वही जिसको हम कहते हैं वही है नबूवत और रिसालत पे ईमान लाना फर्ज है, और अल्लाह के नबियों का उस वही को बयान करना नबियों पे फर्ज। अब बात को नोट कीजिएगा ताकि आप फर्क को समझ सकें कि अल्लाह के नबियों पे होने वाली जो वही है उस पे हमारा यानी अल्लाह के नबियों का उस वही को बयान करना फर्ज है, हमारा उस पे ईमान लाना फर्ज है। अगर वो बयान नहीं करेंगे वो अल्लाह के यहाँ हेल्ड अकाउंटेबल, दे विल बी आंसरेबल। और अगर हम उसके ऊपर ईमान नहीं लाएंगे तो हम अल्लाह ताला के मुजरिम। जहां तक ताल्लुक है नेक लोगों के औलिया के इल्हाम की, अब सुनिएगा जरा, ना तो उनके ऊपर उसको बयान करना फर्ज है, ना ही किसी आदमी का मानना तो बात है, ना किसी आदमी का उसको जानना भी उस पे लाजिम नहीं है। यानी अगर एक इंसान को सारी जिंदगी ये पता ही ना चले कि मिसाल के तौर पे अल्लाह के एक नेक बंदे थे, फर्ज किया शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, ठीक हो गया, एक बंदे को सारी जिंदगी पता भी नहीं चला कि उन्होंने उनको कोई इल्हाम हुआ था, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। यहाँ पे मेरे भाई देखो मामला वाटर भाई हो जाता है कि जब मिर्जा साहब ये कहें कि मैं अपनी वही पे उसी तरह ईमान लाता हूँ जैसे कि कुरान पे, तौरात पे, इंजील पे या अल्लाह की दीगर वहियों पे, जब मिर्जा साहब ये कहें कि भाई अगर कोई आदमी मुझे झूठा समझे, झूठा किस बात में समझे, मिर्जा साहब एक दावा कर रहे हैं कि मुझे वही इल्हाम हो रहे हैं, वो कहते हैं अगर मैं झूठा हूं तो इस्लाम भी झूठा है। अगर वो कहें कि भाई मुझे मानना ये शर्त है और अगर मेरा इनकार करोगे तो तुम्हारा पहले नबियों पे जो ईमान वो भी खत्म हो जाएगा। अब मेरे भाई वाटर देखो ना, अब ये चीज दूसरी हो, अब ये अल्लाह के नेक बंदों वाला इल्हाम, कशफ, रोया, ये वो बातें नहीं रही हैं, अब ये बात दूसरी हो। तो अगर हम मेरे भाई इन दोनों बातों को सेपरेट लेके चलेंगे ना तो कभी भी ना हम खुद कंफ्यूज होंगे ना किसी और को कंफ्यूज करें। आप इंशाल्लाह अगर कोई बात मैंने गलत किया तब भी आप बता दें, कमेंट तब भी आप करें। जी, मैं सिर्फ इतनी अर्ज करना चाहूंगा कि औलिया के भी जो है ना वो भी मुकाम होते हैं और उनकी जिम्मेदारियां भी फर्क होती हैं। तो अगर उस लिहाज से अगर किसी वली को कोई ऐसा हुक्म मिला है जो उसने जाकर लोगों को बताना है तो वो बताएगा, और जो हुक्म उसको ऐसा नहीं मिला और जो सिर्फ एक इल्मी इजाफा है तो वो ऐसे चीज को किताब में भी लिख सकता है और अपने खास लोगों में भी बयान कर सकता है और नहीं भी कर सकता, और कर भी दे तो बेचारा वली जो है वो गुनाहगार नहीं हो जाएगा। और दूसरी बात ये है भाई मैं कि एक वाटर भाई एक कमेंट कर दूं ताकि मुझे बात भूले ना, आपकी पहली बात पे कमेंट कर दूं अगर आप इजाजत। जी जी हुक्म। अच्छा अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई ना वाटर, देखो जरा बात को समझना, देखो किसी को कोई इल्हाम होगा वो हमें क्या बताएगा। मसलन देख इस दीन इस्लाम के अंदर क्या अकायद हैं, कोई वली अपने किसी इल्हाम से हमें कोई अकीदा नहीं, जो अकायद हैं वो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो दीन मुकम्मल किया, हमें जो अकायद जिनको मानना हम पे लाज़िम दे। इसी तरह देखो दीन में आमाल होते हैं, कोई वली अपने इल्हाम से हमें कोई अमल नहीं दे, यानी दे सकता से मुराद ये है कि वो कहे जी कि ये अमल है, ये तुम पे बाइंडिंग है, करोगे तो अजर है, नहीं करोगे तो पकड़े जाओगे, नहीं कर। अच्छा इसी तरह देखें इसके बाद होते हैं फजाइल कि भाई मसलन नमाज है कि नमाज पढ़ोगे या उसको वक्त पे पढ़ोगे या उससे अदा करोगे तो ये फजीलतें हैं। किसी वली के इल्हाम से कोई फजीलत साबित नहीं हो सकती किसी अमल। अब देखो मेरे भाई, ना कोई वली हमें अपना कोई, ना हमें कोई अकीदा दे सकता है, ना हमें कोई अमल दे सकता है, ना हमें कोई अमर कर सकता है, ना हमें कोई नहीं कर सकता है, ना हमें कोई किसी अमल की फजीलत या ना करने की कोई सजा बता सकता है। तो मुझे बताओ कि उसके इल्हाम में फिर क्या होगा। अच्छा आपने कहा जी कि किसी वली को इल्हाम होता है वो बयान कर सकते हैं, मैंने ये बात नहीं की वाटर भाई, मैंने बात की है कि उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस
اسٹیٹس کے مطابق یہ صرف انبیاء ہوتے ہیں بھائی. انبیاء کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ان کو آتا ہے، ان کہتے ہیں وحی نبوت اور رسالت، وہ چیز ہے کہ جو اس ہستی پہ ہم بیان کرنا فرض ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اے نبی جو بات آپ تک وحی کیا اس کو پہنچا دو، اور اگر آپ نے نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہی فیصلہ، یہی ضابطہ تمام انبیاء کے بارے میں ہے. بھائی میرے اولیاء کے بارے میں واٹر بھائی یہ چیز ہی نہیں ہے. اب میری بات کو نوٹ کرنا، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کو ہو تو اگر وہ بیان کرے گا تو گناہ ہوگا، وہ بات نہیں ہے. وہ بیان کرے نہ کرے ریگارڈ لیس، نہ اس کے بیان کرنے سے ہمیں وہ دے سکتا ہے، نہ عقائد میں، نہ احکام میں، نہ اعمال میں، نہ فضائل میں، کسی دے سکتا وہ. کیونکہ کیوں نہیں دے سکتا؟ آپ بھی مانتے ہیں ان تھیوری، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں، ان تھیوری ناٹ پریکٹیکل، ان تھیوری آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ اسلام مکمل ہو. جب ہم کہتے ہیں اسلام مکمل ہو چکا ہے تو اس میں سب کچھ شامل، عقائد بھی ہیں، احکام بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو اس بات کو میرے بھائی آپ اس اینگل سے دیکھیں. چلے، میرا آج کا سوال اتنا ہی تھا، اور باقی یہ ہوتا ہے کہ میں صرف آپ کو ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ علم کی روشنی اور سورج کی روشنی میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ دونوں قسم کی روشنیاں ہوتی ہیں. ایک جو ہے وہ فزیکل چیزوں کو اجالے کی وجہ سے آپ کو دکھا دیتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو مطلب آپ کو آشنا کروا دیتی ہے چیزوں سے جن کو آپ جانتے نہیں تھے. تو مطلب کہ آگاہی دیتی ہیں دونوں روشنیاں، لیکن مختلف قسم کی ان کے لیے آپ کو مطلب کہ عضو چاہیے ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کی چیزیں آپ پر آشکار کرتی ہیں. تو علم کی روشنی جو ہے ایک بڑی وسیع روشنی ہے، اور سورج کی روشنی بھی اس کے تابع آ جاتی ہے. کہنے کا مقصد شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ لائٹ جلائیں تو وہ چیزیں جو اندھیرے میں نظر نہیں آتی وہ نظر آنے لگ جاتی ہیں. اس طرح جب آپ اپنے ذہن کی لائٹ جلاتے ہیں تو وہ چیزیں جو ان سے پہلے آپ اندھے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آنے لگ جاتی ہیں. تو میں صرف آپ کو یہ والی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اب ایک مقابلے کی فضا کریٹ کر دی گئی ہے. تو اب آپ لوگوں کے اندر بھی جن لوگوں کے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر کثرت سے کشف الہام اور رویا کرتا ہے، وہ لوگ یہ جو آپ کے مجاہدین آ گئے ہیں نا مارکیٹ میں، ان سے مار کھانے سے ڈر گئے ہیں، اور وہ بھی چپ رہتے ہیں، اپنی کسی چیز کا اظہار نہیں کرتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آج بھی، مطلب میں تو اس پہ مذہب کی قید بھی نہیں لگاتا، باقی لوگ اس پر مذہب کی قید لگاتے ہیں. آج بھی لوگ کسی اور مذہب میں بھی اپنے دادا سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، کل میرا امتحان ہے. وہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا ہے کہ بڑے بزرگ میرے خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بچہ جو ہے انشاءاللہ ضرور پاس ہو جائے. تو مطلب چھوٹے انسان کی چھوٹی خواہشیں اللہ تعالیٰ اس کو انعامات دیتا رہتا ہے. ہر کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. جب وہ رزق آپ کے گھر میں روز پہنچا کے جاتا ہے، آپ کے منہ میں ڈال کر جاتا ہے، تو وہ آپ کے دل کے سوال کو کیوں نہ حل کرے گا؟ جب وہ آپ کی بھوک کا اتنا سوچ کر، ایک پہاڑ کی تہ میں چھپے ہوئے کیڑے کی بھوک کا بھی سوچ کے اس کو کھانا دے کر سلاتا ہے، تو آپ کے دل کی جستجو کا بھی جواب دے کر ہی آپ کو سلائے گا. یہ ہم ہیں جو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی دروازہ بند نہیں. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، لیکن اساتذہ کی ضرورت انسان کو ہمیشہ رہتی ہے. تو وہ اساتذہ جو ہیں وہ آتے رہیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی پا سکتے ہیں، اور آپ پر اچھے اچھے نئے جو ٹیچنگ کے سسٹمز ہیں وہ لاگو کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ آتی رہے. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو اب تو لوگ، کوئی بندہ کہتا ہی نہیں ہے ہزاروں سال سے، مطلب ہزاروں تو نہیں، چند سالوں سے، کہ میں محدث ہوں، مجھے الہام ہوتا ہے، مجھے کشف ہوتا ہے، کہ جناب اس کو لوگ ماریں گے اور اس کو قادیانی کہہ دیں گے. تو میں صرف اتنا سا آپ کو میسج دینا چاہ رہا تھا. آدھا پاس ہو گیا، آدھا آپ انشاءاللہ اس بارے میں سوچیں گے تو آپ کا دل بھی نرم ہوئے گا. شکریہ. واٹر بھائی سب سے پہلے تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھیں. واٹر بھائی میں صرف 3-4 کوئک کامنٹ کر دوں، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں لکھتا ہوں جب کوئی بھی بات کر رہا ہوں، تو صرف میں چھوٹے 3-4 کامنٹ کر دوں. بھائی پہلی بات تو یہ ہے، آپ ایک بات پہ غور، صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 بتائی جاتی ہے، لیکن ہم چھوڑ دیں کہ نمبر ہم ایگزیکٹ سے ذرا نہیں پتا. آپ کہہ رہے جی کہ there was a big number of companions. اب آپ بات پہ غور کیجئے گا. آپ کہہ رہے جی کہ اب لوگوں نے کئی سالوں سے چھوڑ دیا. صرف میرے بھائی طے کیجئے گا. اب دیکھو نا، صحابہ کرام بڑی تعداد میں تھے نا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ صحابہ میں ایک رینکنگ، سب سے اوپر ہیں خلفائے راشد، پھر اس کے بعد جو دوسرا دائرہ ہے وہ عشرہ مبشرہ کا ہے، پھر جو اس کے بعد تیسرا دائرہ ہے وہ بیت رضوان والوں کا ہے، اسی طرح پھر اہل بدر کا ہے. تو یہ تمام تقسیم ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت ہے کہ السابقون الاول کے یہ گروہ موجود ہیں. اب دیکھو ذرا، 4 خلفاء لے لیں، 10 عشرہ مبشرہ لے لیں، جہاں پہ 4 خلفاء اور 6 دیگر لوگ آ جائیں گے. آپ اسی طرح میرے بھائی آپ لے لیں بیت رضوان والے لے لیں، ٹھیک ہے، آپ اصحاب بدر جو 313 تھے وہ لے لیں. ان میں سے کسی ایک سے مجھے دکھا دے وہ کہہ رہا ہو کہ مجھے کشف و الہام. اب کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کا اللہ سے رابطہ نہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ سے جو رابطہ ان ہستیوں کا تھا، نبیوں کے بعد ایسا رابطہ کسی کا ممکن ہی نہیں، وہ رابطے کے اس درجے پہ. لیکن واٹر بھائی غور کرنا، دیکھو آپ نے کہا نا کہ مقابلے کی فضا، اب آپ نے بھی مقابلے کی فضا پیدا نہیں، صرف آپ نے غور کرنا ہے جا کے کہ کیا وجہ ہے. خلفائے راشدین میں سے کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ جناب مجھے کشف و الہام ہوتا، عشرہ مبشرہ میں سے کوئی بھی نہیں کہہ رہا مجھے کشف و الہام
علامت کیوں نہیں کہہ رہا؟ اس پہ ذرا غور. اچھا دوسری بات دیکھیں, آپ نے مثال دی روشنی کی, میں بھی یو آر ٹرائنگ ٹو سے سم تھنگ لائک دیٹ. دیکھیں روشنی جو ہے وہ دو طرح, ایک تو ہے انسان کی آنکھ کے اندر جو نور ہے, تو کسی نے کہا نا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو اس بات کو دیکھیے گا, ایک انسان کی آنکھ میں روشنی, اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی روشنی آتی, اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن کریم نور علی نور کے نام سے تعبیر کرتا ہے, کہ ایک انسان کی آنکھ میں روشنی ہے, اس کے دل میں روشنی ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وحی کی روشنی عطا فرماتے ہیں, اور جب وحی کی روشنی آتی ہے تو پھر حقائق پورے طور پہ واضح ہو. یہاں پہ واٹر بھائی صرف اتنی بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد, اب بات کو نوٹ کیجیے گا میرے بھائی, ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ اب کو کوئی ایسا الہام کشف نہیں ہے کسی کا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی کو کشف و الہام ہونا نہیں ہے, بات کو ذرا دیکھنا, ہم نے فرق کری, کشف و الہام ہونے کی بات نہیں میرے بھائی ہو رہی. ایک سیکنڈ یہ ذرا پزل سالو کر دوں تاکہ, ہاں تو کشف و الہام ہونے کی بات واٹر بھائی نہیں ہو رہی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کسی کا کوئی ایسا کشف و الہام نہیں ہے سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد کہ جس پہ ایمان لانا انسانوں پہ بائنڈنگ, صرف یہ بات ہو رہی ہے, اللہ کے رابطے کی بات نہیں ہو رہی. میں بلکہ آپ کو میں ایزیوم نہیں کروں گا کوئی بات, لیکن میجورٹی آف جو آپ کی جماعت کے لوگ, ان کو یہ بات بتائی بھی شاید نہ جاتی ہو, کیونکہ میری کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے جو پرائیویٹ میں بات ہوتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں. حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جب وہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے, تو جیسے جیسے وہ قرآن کریم کی سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. اب آپ کے لوگ کیا کہتے پائے جاتے ہیں, اور جی غیر احمدی کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ گونگا ہو گیا, یہ اللہ بولتا نہیں. کیسی بات ہے؟ ہمارے سامنے جو حدیث ہے یہ مسلم کی حدیث ہے. کیا فرمایا؟ مثلا کہا کہ جب مومن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ پاک جواب دیتے ہیں حمیدنی عبد, میرے بندے نے میری تعریف. اسی طرح بندہ اگلی لائن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسنا علیہ عبد مجدنی, ایسے چلتی جاتی یعنی نماز ایک کنورسیشن ہے جہاں پہ انسان بندہ مومن بات کرے, اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. تو ان باتوں کی تو کوئی ڈینائل نہیں ہے. تو میرے بھائی واٹر نقطے کی صرف جانے کے بعد کوئی آدمی ایسے الہام اور کشف کا دعوے دار نہیں ہو سکتا جس پہ ایمان لانا دیگر لوگوں پہ فرض ہو, اور ایمان نہ لانے کی صورت میں وہ لوگ دار اسلام سے خارج ہو جائیں, ان کی نجات کا کوئی صورت نہ ہو اور اللہ کے ہاں کافر ٹھہرے. یہ بات ہے میرے بھائی, اس بات کی بات ہو رہی ہے. اچھا آخری بات یہ کر دوں, آپ نے کہا جی کہ جو ہے نا اپنا اللہ تعالیٰ کا ہدایت دینا اور اساتذہ کرام, کسی چیز کی نفی نہیں ہے. ہمارا ماننا تو یہ ہے بھائی, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لیا جائے گا. اب واٹر بھائی غور کرنا, یہ ہمارا اعتقاد ہے, علم کو سرکار نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا, اور پھر آگے وضاحت کی کہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا. تو سرکار نے وضاحت فرمائی کہ جو علم والے ہیں وہ اٹھ جائیں گے اور پیچھے سارے جاہل رہ جائیں گے. تو ہمارا تو ایمان ہے کہ کتاب ہے تو ساتھ صاحب کتاب ہے, اگر علم ہے تو اس کے پڑھانے والے علماء ہیں. یہ بات تو کوئی انکار نہیں ہو رہا. بات واٹر بھائی یہ ہو رہی ہے کہ کوئی استاد آج اٹھ کے یہ دعویٰ کر دے کہ قرآن کی اس آیت سے میں آپ کو علم کی یہ بات بتا رہا ہوں, اس کو مانو گے تو اسلام میں رہو گے, اس کا انکار کرو گے اسلام سے نکل جاؤ گے. یہ بات واٹر بھائی خدا کے لیے, کیونکہ آپ نے مجھے نصیحت کیا اور مجھے آپ کی بات اچھی لگی ہے, میری بھی آپ کو نصیحت ہے, آپ نے مقابلے کی فضا نہیں پیدا کر. جتنی میں نے آپ سے بات چیت کی ہے نا, تمام لائیو ہمارے چینل پہ موجود ہے, آپ اس کو بعد میں بھی سن لیجئے گا اور آپ بھی اس پہ غور ضرور. جی میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں, اور میں بالکل جی آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, اور میں بس اس میں یہ والی ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ اذان سے ہر بندہ واقف ہے, اور اذان جو ہے یہ کوئی مطلب کہ کسی آپ کو اس کی جب آپ بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ والی بات پتا ہوگی, میرے سے زیادہ ہی آپ علم رکھتے ہیں تاریخ کا بھی, کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے خواب میں سنی تھی, ٹھیک ہے نا جی, اور پھر وہ خواب آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھاڑا نہیں کہ بھائی تمہیں کیسے خواب آ سکتی ہے, تم کیسے روحانیت کے ایسے مقام پہ پہنچ سکتے ہو, تم کون ہوتے ہو جو تمہیں اتنی مطلب کہ دینی قسم کی چیز تمہارے خواب میں آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پسند کیا اور بہت خوشی محسوس کی, اور حضرت عمر بھی اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, اور حضرت عمر نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یا رسول اللہ ایسے کلمات میں نے بھی سنے ہیں. تو رسول اللہ نے وہ بات پر بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا, اور پھر آپ نے حضرت بلال کو کہا کہ جناب آپ اذان دیں, وہاں مسجد میں منبر پہ یا کونے پہ یا جس اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے, اور اس طرز کو رائج کریں اور آپ لوگوں کو نماز کے لیے اس طرح اکٹھا کیا کریں. تو یہ جو بات ہے یہ میں اس میں ایک ایڈیشن کر دوں کہ رسول اللہ کے سامنے بھی لوگوں نے اپنی سچی خوابیں بیان کی ہوئی, اور آپ نے ہمیشہ اس کو پسند کیا. نمبر ایک یہ بات ہو گئی, اور نمبر دو یہ جی واٹر بھائی ایک سیکنڈ, آپ نے جو نمبر ایک پہ بات کی ہے نا,
دیکھیں واٹر بھائی میں ریپیٹ ہی نا ایم کے ساتھ زور دے کے تاکید سے ایک بات بھائی کر رہا ہوں. اگر آپ اس بات پہ واٹر بھائی غور کریں گے نا تو آپ کو یہ والی بات شاید کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. میں نے کہا ہے کہ سرکار کے دنیا سے لے جانے کے بعد کیوں میں نے یہ بات کی ہے؟ جب تک سرکار دنیا میں موجود ہے اللہ کی طرف سے احکامات بھی آ رہے ہیں, عقائد بھی سکھائے جا رہے ہیں, اعمال بھی سکھائے جا رہے ہیں, فضائل بھی سکھائے جا رہے ہیں. میرے بھائی بات ہو رہی ہے سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد. ایک دوسری بات آپ جانتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے حدیث تقریری, یعنی سرکار کے سامنے ایک بات پیش یعنی ایگزیکٹلی تو یہ تقریری حدیث کے اس میں نہیں آتا, لیکن جو کیٹیگریز ہیں اس کو آپ کو اسی میں ڈالنا پڑے گا. یعنی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات کو پیش کیا جاتا ہے اور آپ اس کو اپروو کر دیتے. جب کسی نے بھی کوئی بات آپ کے سامنے بھلے اس نے خواب کے اس کے بعد پیش کی ہے یا بھلے اس نے اپنی رائے کے طور پہ پیش کی ہو, جب سرکار کے دربار میں ایک پیش ہو گئی اور آپ نے اس کو اپروو کر دیا, اب وہ بات اس بندے کی بات کی وجہ سے دین نہیں بنی ہے. اب وہ کیا بتایا گیا, اگر سرکار اس کو اپروو نہ کرتے باوجود اس کے خواب ہونے کے, یہ دین نہ بن سکتا. تو جو اپروول ہے نا وہ پھر بھی سرکار کی اس سے بنی ہے. اور سرکار کے بارے میں تو قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کہ تم نے اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول. تو وہ تو اس چیز کے اندر ہے, یعنی جو ہے نا شارع, یعنی جو اللہ کے احکامات کو بتانے اور پہنچانے والے ہیں وہ انہوں نے اپروو کر دیا. میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ آیت اللہ کے بارے میں ایک صحابی خواب دیکھتے ہیں, ایک صحابی خواب نہیں دیکھتے بلکہ یہ ریئل واقعہ ہے کہ شیطان آ کے جو ہے نا, وہ لمبی حدیث ہے ان نٹ شیطان کو یہ بتاتا ہے کہ بھئی اگر آیت اللہ پڑھ لو تو تم میرے سے محفوظ ہو جاؤ. صحابی نے آ کے سرکار کے سامنے وہ بات پیش کر عرض کیا جی کہ یہ اس طرح کر کے مجھے بتایا شیطان نے. آپ نے فرمایا ہے جھوٹا لیکن بات سچی بتا کے گیا ہے. اب دیکھیں ذرا, وہ شیطان کے بتانے کے باعث وہ بات کچھ بھی نہیں بنی, نہ صحابی کے سننے کے باعث بنی ہے, لیکن جب سرکار کے دربار میں ایک بات پیش ہو گئی ہے, آپ نے اس کو اپروو کر دیا ہے, تو اب آپ کس حدیث کے ذریعے وہ بات دین بنی. تو جو اذان کا عمل ہے وہ سرکار کی اپروول اور اس حدیث کے بعد وہ دین بنا ہے, اس سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں. اور آخری بات ہے کہ میں یہاں پہ میں بار بار میرے بھائی دیکھو ایک بات کر رہا ہوں واٹر بھائی, کہ یہ بات ہی آپ دیکھیں آپ کے اور میرے درمیان یہ بات ہے ہی نہیں ہے کہ کیا کسی کو اللہ تعالیٰ گائیڈ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کی خواب نہیں اچھا دکھا سکتے, اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں بات نہیں ڈال سکتے. ان میں سے کسی بات کا بھائی ہمارے میں نہیں ہے. بات صرف وہ ہے کہ سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت میں سے کوئی آدمی اپنے خواب کشف الہام کی بنیاد پہ کوئی ایسی بات ہمارے سامنے نہیں لا سکتا جس کا ماننا ہم پہ بائنڈنگ ہو, جس کو نہ ماننے کی صورت میں ہم دار اسلام سے خارج. بات میرے بھائی چلیں بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات سے میں ایگری کر لیتا ہوں. اب آپ آخر میں صرف اور صرف نا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو مرزا صاحب کی شخصیت پر جو ہے کیا اختلاف ہے, فزیکل اختلاف چھوڑ کے صرف اور صرف آپ یہ کہیں کہ جیسے وہ فزیکل حضرت عیسیٰ اور فزیکل امام مہدی نہیں ہے, یہ آپ کے اعتراض سے میں مان لیتا ہوں, لیکن باقی آپ کو کیا اعتراض ہے اس پر؟ اچھا واٹر بھائی, میں جواب دینے سے پہلے آپ سے ایک بات, اگر آپ مجھے جواب دینے کی اجازت دیں گے ایمانداری کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کے تو میں جواب, لیکن اس جواب سے آپ کی فیلنگز ہرٹ ہوں گی. جی آپ بالکل جواب دیں, کیونکہ میں غامدی صاحب کو بھی بہت پسند کرتا ہوں, اور غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ علم کی جو دنیا ہے نا یہ بڑی سخت دنیا ہے, اس میں آپ کو سچائیاں سننی بھی پڑتی ہیں اور سنانی بھی پڑتی ہیں. جن کے حوصلے بہت کم ہو وہ, غامدی صاحب فرماتے ہیں, وہ علم کی دنیا میں قدم نہ رکھیں, کیونکہ آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی ایکسپوز ہوں گی جو آپ کا دل نہیں مانتا ہوئے گا اور آپ کے جذبات ہرٹ ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ. میں نے دیکھا اس لیے بات واٹر بھائی کی ہے کہ ہماری بڑے اچھے ماحول میں نا ایک بہت اچھی بات چیز ایک بات ہو رہی ہے, ایگری ڈس ایگری کرنا وہ حاصل ہے, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسی بات, اب دیکھیں کیونکہ آپ نے مجھے اجازت دی, اب میں آپ کی اجازت کے بعد دیکھیں یہ بات کرنے چاہیے. بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والا جب نبوت کا دعویٰ, تو ہمارے آقا و مولا نے ہمیں بتایا کہ وہ کذاب اور دجال. اب ہمارے عقیدے کی روح سے اور غامدی صاحب کے مطابق مرزا صاحب ایک کذاب اور دجال ہے. ایک بات آپ نے کہا اختلاف کیا ہے, یہ پہلا. دوسرا اختلاف میرے بھائی یہ ہے کہ مرزا صاحب نے ہر سطح پہ مرزا صاحب نے اللہ کی ذات پہ جھوٹ بولے ہیں, اور اتنے صریح جھوٹ بولے ہیں کہ خدا کی قسم انسان پڑھ کے کہتا ہے یار کہ کوئی آدمی اس حد تک جھوٹ اللہ کی ذات پہ بول سکتا ہے, اللہ کی کتاب پہ بول سکتا ہے. تو مرزا صاحب کا دوسرا جرم انہوں نے اللہ کی کتاب پہ جھوٹ. مرزا صاحب کا تیسرا, مرزا صاحب نے ہمارے آقا و مولا کی ذات سے کر کے جھوٹ بولے. جتنی باتیں کر رہا ہوں نا واٹر بھائی, اگر آپ رکیں گے تو ہر بات کی پھر آپ کو مثال بھی میں دیتا چلوں گا, تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ صرف میں نے ایک لسٹ کاؤنٹ کر دی ہے. اچھا, اس کے بعد مرزا صاحب نے مسلمان علماء پہ یعنی ان کا نام لے کے ان کی کتابوں کے حوالے سے جھوٹ بولا, جو بات مثلاً
امام بخاری کے بارے میں یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل تھے، ابن قیم کے بارے میں یہ کہنا، ابن تیمیہ کے بارے میں سب جھوٹ ہے. اور اسی طرح ابن عربی کے بارے میں اتنی جھوٹی بات کہ مرزا صاحب جب تک اپنے آپ کو نا محدث سمجھتے تھے. اب ذرا سنیے گا، ہم آپ کو مثال بھی دے. مرزا صاحب جب تک اپنے آپ کو محدث تھے نا تو ابن عربی کا ایک کوٹیشن وہ کوٹ کیا کرتے تھے. تو اس میں یہ اس کا لب لباب یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کلام کرتے ہیں، اور ایک ان میں سے ایسا بھی اس امت میں ہوگا کہ جو محدث، کیونکہ اس وقت اپنے آپ کو وہ محدث کلیم کرتے تھے. جن لوگوں کو نہیں پتا، محدث کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ بات، محدث نہیں محدث. اچھا آپ دیکھیں ذرا، جب مرزا صاحب نے محدث ہونے کا انکار کر کے، باقاعدہ انکار، حوالہ میرے ذمہ ہے، انکار کیا، انہوں نے کہا کہ میں محدث ہو سکتا ہی نہیں ہوں، وہ میرے پاس صادق ہی نہیں آتی بات، میں تو نبی ہوں. اچھا جب اپنے آپ کو محدث سے اٹھا کے نبی کی طرف گئے تو اس وقت کہا کہ ابن عربی کا وہی قول جو پہلے کوٹ کیا کرتے تھے، لفظ محدث بولتے تھے اور لکھتے تھے، جب ابھی کوٹ کیا تو وہاں پہ لفظ نبی بول دیا اور اب اندازہ کر لیں کہ ابن عربی کا کوٹ جب محدث ہونے کا دعویٰ تھا تو اس میں لفظ محدث لکھا کرتے تھے، اور جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو وہاں پہ لفظ نبی سے منسوب کر دیا. یہ آپ کو ایک مثال، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ آگے چلتے چلے جائیں. جہاں تک تعلق ہے مرزا صاحب کی تحریروں کا، لا الہ الا اللہ محمد اللہ، مرزا صاحب کی تحریریں پڑھنا، میں واٹر بھائی اللہ کو گواہ بنا کے بات آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے خاص طور جب میں اس سبجیکٹ پہ اپنی تحقیق کر رہا تھا، اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، کہتے تم نے ساری کتابیں پڑھی ہیں. واٹر بھائی آپ خود جانتے ہیں ان لوگوں نے خود لوگوں کے لیے آسانی نہیں پیدا ہو کہ بھئی مرزا غلام قادیانی اپنی تحریرات کے آئینے میں وہاں پہ سبجیکٹ وائز چیزیں اکٹھی کر دی گئی ہیں، ملفوظات میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ آئٹم وائز چیزیں اکٹھی ہیں. تو میں نے مریم علیہ السلام کے والے سے مرزا صاحب کی جو تحریر مجھے مل سکی میں نے ساری پڑھی، سرچ میں ڈال کے میں نے میک شور کیا میں کوئی چیز مس نہ. لیکن خدا کی قسم واٹر بھائی مرزا صاحب نے اس حد کو چھوا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں رو پڑا اس پریزنٹیشن کو بناتے ہوئے. لٹرلی میں رو پڑا. میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا میں کیا کروں، میں کیسے لکھوں ان باتوں. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، اگر آپ کہیں گے تو آپ کو مثال ایک چھوٹی سی آپ کو دے دیتا ہوں مثال، تاکہ آپ سمجھیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. مرزا صاحب نے کہا کہ جس طرح کسی کی بچی حاملہ ہو جائے اور ابھی شادی شدہ نہ ہو تو والدین کو فکر پڑ جاتی ہے ناک نہ کٹ جائے، اور وہ پھر کسی کو ڈھونڈ کے اس کا نکاح کر دیتے تاکہ بچے کو جنم دے اس کے گھر میں جا کے. یہ انہوں نے مثال دی. میں نے ایک سے جز میں نے آپ کو بتایا. تو بھائی اسی طرح دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے جو زبان استعمال کی، انبیاء کے حوالے سے جو زبان استعمال کی مرزا صاحب نے، یعنی مرزا صاحب نے باقاعدہ ایک پورا کانسیپٹ دیا. آپ بھی جانتے اس کو وہ کہتے ہیں منہاج نبوت. وہ کیا کہا کرتے تھے کہ مجھے پرکھنا ہے تو اس پہ پرکھو. وہ کیا ہے کہ جو ایپ تم مجھ میں نکالو گے میں وہی ایپ تمام نبیوں میں نکال. یہ مرزا صاحب کا منہاج نبوت تھا. تو واٹر بھائی یہ لسٹ کم از کم اتنی باتیں بھی کافی ہیں، لیکن یہ لسٹ اب اس سے بھی طویل ہے. تو یہ وہ سارے جرائم ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کے ہیں، اور یہ حقائق ہیں. اس کی بنیاد پہ بھائی ہم ان کو مسترد. جی میں آپ کی بات سے پارشلی ایگری کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جیسے آپ کے سامنے میڈیکل کا شعبہ ہے، اب میڈیکل کے شعبے میں آپ کو اناٹمی بھی پڑھنی پڑتی ہے، اور شروع میں جو ہوتا تھا اس میں لوگ اپنی بیٹیوں کو داخل نہیں کروایا کرتے تھے، کیونکہ صرف اس میں مرد اور عورت کے اعضاء بھی انسان کو پڑھائے جاتے ہیں. ٹوٹل ڈیڈ باڈیز کے اوپر آپ کے ایکسپیریمنٹ بھی ہوتے ہیں. آپ کو اناٹمی پڑھانے کے لیے پوری ڈیڈ باڈی مرد عورت سب کی ایکسپوز بھی کی جاتی ہے، اس کو کاٹا اور پھاڑا بھی جاتا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف علم کی غرض سے ہوتا ہے، اور یہ بالکل میڈیکل پروفیشن کے پہلے سال سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور آپ اس سے بخوبی واقف ہوں گے. تو جب آپ کسی چیز کو ٹھیک کرنے یا سمجھنے یا پڑھنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کی ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے. تو اسی لیے میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کو بھی سوال کی بالکل اجازت ہے کہ علم کی دنیا بڑی ظالم دنیا ہے، اور اس میں آپ کو پھر اترنا پڑے گا. اور کئی لوگوں سے یہ والی بات ہضم نہیں ہوتی. اسی طرح کئی لوگ ڈاکٹری پڑھتے پڑھتے یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ نہیں یہ چیز ہینڈل کر سکتے. تو اسی طرح جو ہے کچھ جگہ پہ آ کر آپ رک جاتے ہیں، اور آپ کے جتنے بھی سوال ہیں نا، ایک عام مسلمان کے لیول پر جب آپ آ جاتے ہیں، آپ کی سمجھ پوری ہو جاتی ہے، آپ کا علم کافی زیادہ ہو جاتا ہے. پورا تو علم کبھی بھی نہیں ہوتا انسان کا. پھر جیسے حضرت جبرائیل آپ کو رسول پاک کو ایک جگہ پر لے جا کے 7ویں آسمان پر انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس سے کہا کہ اس سے آگے کا سفر جو ہے نا وہ آپ کا ہے. تو اسی طرح علم کی دنیا کا ہر جو آخری سٹیپ ہوتا ہے نا امتیاز صاحب، ان سوالوں کے جواب آپ نے خود ڈھونڈنے ہیں. وہ میں اور کوئی اور نہیں آپ کو ڈال سکے گا آپ کے ذہن میں، جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو اور جب تک آپ کا نفس تیار نہ ہو. تو بات یہ ہے. تیسری بات آپ کی، مرزا صاحب نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جو ابن عربی نے نہیں کہی، پھر مرزا صاحب نے اس کے بعد میں بدل دی ہیں. مرزا صاحب آج کچھ کہتے تھے، 10 سال بعد کی تحریریں کچھ اور کہہ رہی ہیں. تو بھائی ہر چیز سلسلے میں جو ہے نا انسان کے اوپر کھلتی ہے، اور علم بھی پہلے دن ہی بندے کے اوپر بٹن آن نہیں ہو جاتا کہ بلب جل گیا اور ساری چیزیں ہی اس نے آ کے کتاب لکھ دی، اور وہ کتاب کبھی چینج ہی نہیں ہونی. علم کا سفر انسان کی آخری سانس تک جاری رہتا ہے.
اور اسی طرح قرآن پاک بھی رسول پاک کی زندگی میں آخری 23 سال میں نازل ہوتا رہا تھا. کوئی پہلے دن ہی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے سارا قرآن پاک نہیں آ گیا تھا, اس میں بھی وقت لگا. تو یہ اسی طرح علم کے دروازے آہستہ آہستہ انسانوں پر کھلتے ہیں. تو باقی یہ میں آپ کو یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ آگے کا سفر ایک تو آپ کا اپنا ہوئے گا, آپ نے اپنے سوالوں کے خود جواب دینے ہیں, لیکن آپ اگر اس کو نفی میں کہہ بیٹھیں گے کہ ایسا ہوتا ہی نہیں کیونکہ میں نہیں یہاں پہ پہنچ سکتا, یہ ممکن نہیں, اگر آپ نہیں وہاں پہ پہنچ سکتے تو کوئی اور وہاں پہنچ جائے گا. جیسے اگر آپ آسٹریلیا میں رہتے ہیں اور آپ سڈنی سے لے کر میلبرن کا سفر کر رہے ہیں اور آپ انکار کر دیں کہ میلبرن شہر ہی نہیں ہے, شاید آپ اس عقیدے کے ساتھ ساری زندگی سڈنی میں رہ لیں, لیکن لوگ میلبرن جاتے بھی رہیں گے اور آتے بھی رہیں گے. تو اناٹومی جس کو کہتے ہیں, اس کے ایکسپیریمنٹ بھی جاری رہیں گے, اور جو بندے تحقیق کرنے والے ہیں وہ ہر قسم کی تحقیق کریں گے. تو مرزا صاحب نے بھی تحقیق کی ہے, اور کئی جگہوں پہ ان کی تحقیق کے جو چیزوں پر روزمرہ بات نہیں ہوتی وہ عام لوگوں کے لیے عجوبہ ہوتی ہیں, اور کئی باتیں ان میں سے بہت تلخ نکل آتی ہیں. تو میں بس اس کا جواب اتنا ہی اس وقت دے پاؤں گا. تو بڑی اچھی آپ سے بات ہوئی, بہت بہت شکریہ آپ کا. اس پر آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو اس کے بعد اجازت لوں گا آپ سے. واٹر بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بھی اس میں پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر. جی فائنل کامنٹ کر. جی شکریہ. اچھا اب پہلی بات دیکھیں واٹر بھائی, جو کہ ہم نے نا شروع میں ایک بات دونوں نے ایگری کی ہے کہ ہم نے مقابلہ نہیں کرنا تھا, آپ کا میرا کوئی مقابلہ نہیں. ہم دو انسان, ہم نکل کے نا اپنے مذہب کے دائروں سے ایک انسان کے لیول پہ آ جاتے ہیں. ہم دو انسان ہیں, ایک سمجھ رہے ہیں دونوں بیک اینڈ فورس پہ. دیکھیں آپ نے کہا تھا یہی تو فرق ہوتا ہے نبی کا اور محقق کا. نبی نبی کو اللہ تعالیٰ حتمی خبر, اور اگر نبی کسی وقت کسی بات کو نہ جانتا ہو, کوئی بات کر دے تو اللہ تعالیٰ نبی ریسرچر نہیں ہو. نبی یہ نہیں ہوتا کہ تحقیق عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے نا وہ شام تحقیق دوبارہ کے نہیں, وہ گیلیلی دوبارہ تحقیق کی نہیں ہے. عمر کے بارے میں کہا کہ 33 سال ہے, پھر کہا 83 سال ہے, پھر کہا 120 سال ہے, پھر کہا 125 سال ہے. آپ جانتے ہیں یہ تمام مرزا صاحب اپنے اقوال, ٹھیک ہے کیا. تو ابھی میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تحقیق ہے نا, یعنی دین کے معاملات میں نوٹ کیجئے گا, اخبار غیب کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کو بات پہنچاتے ہیں, تو نبی ریسرچر. ایک دوسری بات آپ نے کی جی کہ ابھی مرزا صاحب کو جو ہے نا اس تحقیق کے اندر سخت باتیں کرنی پڑی. آپ صرف نا آج رات کو جب اپنا سر آپ تکیے پہ رکھیں, ایک بات حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے مرزا صاحب نے جو کہا, یعنی یہ کہنا مرزا صاحب نے یہاں تک کہا کہ مریم علیہ السلام حرام نکاح میں. کون مریم؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو بھیج کے کہا کہ جاؤ مریم کو بتاؤ, ان اللہ اصطفاک و طہرک, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے مریم جہان کی عورتوں سے. اے مریم اللہ نے تجھے پاک, اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بیٹے کی اس طرح بشارت, یعنی سورت ان کے نام پہ ہے. کہہ رہے ہیں حرام نکاح میں, یعنی 1300 سال مرزا صاحب سے پہلے تک امت کو یہ نہیں ہوگا کہ بھائی ہم تحقیق کریں ان کا نکاح حرام تھا کہ حلال. واٹر بھائی سوچیے گا. اچھا اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ قرآن بتدریج نازل ہوا, ایک دفعہ نہیں آ گیا. یہ اس وقت آ کے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں نا. اب قرآن مکمل ہے, اسلام مکمل ہے, سنت موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, یعنی یہ دونوں باتیں واٹر بھائی کمپیٹیبل نہیں. آپ ان باتوں کا آپس میں کوئی مماثلت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہیں, اللہ کے نبی ہیں, قرآن نازل ہو رہا ہے, حکام آ رہے ہیں, یس انڈرسٹینڈ, لیکن مرزا صاحب کا پورا دین ملا ہے. مرزا صاحب آپ لوگوں کی سمجھ کے مطابق یا آپ لوگوں کی جماعت کے موقف کے مطابق کامل اطاعت کر چکے ہیں, اور کامل اطاعت کر کے نبوت کے مقام پہ فائز ہو چکے ہیں. تو ان کے پاس تو سب کچھ مکمل ہے, وہ تدریج والی بات کر سکتے ہی نہیں. تو اس وقت قرآن کی جو تدریج والی بات یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتی ہے بھائی. مرزا صاحب نے کون سی بات دے. اب آخری بات اس میں یہ کر دیتا ہوں, آپ نے نا ایک بات اور بھی واٹر بھائی سوچیے. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ کا اپنی وحی کے بارے میں وہی مان, یا ان کا وہی ماننا ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ پہلے وہی ہے قرآن رات ہو, یعنی اسی طرح ان پہ وہی ہوتی ہے. پھر دیکھیں نا آپ وسلم پہ جب وحی ہوئی تو اس وحی کو جمع کر دیا گیا کتابی شکل میں جو قرآن ہمارے پاس. مرزا صاحب کے بھی دعویٰ ہے کہ ان پہ وحیاں ہوئی ہیں, ان وحیوں کو بھی جمع کیا گیا ہے جو کہ موجود ہے تذکرہ کی شکل میں. مجھے آپ بتائیں کہ تذکرہ قرآن کے ساتھ ایڈ کیوں نہیں کیا جاتا؟ جیسے دیکھیں نا کرسچینٹی کے پاس اولڈ ٹیسٹامنٹ, اس کے بعد نیو ٹیسٹامنٹ. اگر مرزا صاحب پہ بھی اللہ وحی کر رہے ہیں, ان کی وحی بھی قرآن کی طرح ہے, اس پہ ایمان لانا بھی فرض ہے. مجھے صرف اس بات پہ غور کیجیے گا کہ قرآن کے ساتھ اینڈ پہ تذکرہ ایڈ کیا جاتا. تو بہرحال چونکہ ہم نے کہا ہے کہ ہم کوئی مقابلہ نہیں کر رہے, میرے کسی سوال کا جواب دینا آپ پہ بائنڈنگ, صرف ایک سوچ کے زاویے ہیں. اس کے بارے میں آپ بھی سوچیں گے انشاءاللہ, سننے والے بھی سوچیں, ہم بھی انشاءاللہ اس پہ ہر وقت اوپن مائنڈیڈ ہو کے بیٹھے ہیں. اس اعتبار سے کہ اگر ہماری تحقیق میں مرزا صاحب کے جھوٹ ہونے میں اس پہ تو کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے. ہاں کسی حوالے میں, کسی ریفرنس میں, کسی بات کو کوٹ کرنے میں کوئی غلطی ہو, انشاءاللہ ہم اوپنلی ایڈمٹ کریں گے. باقی مرزا صاحب کا کفر اور اس پہ تو بہت. چلیں جی, بہت بہت آپ کا شکریہ, بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. لیکن میں آپ کی آخری بات ایگری نہیں کرتا کہ آپ نے مہر ثبت کر دی اور ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم آپ کی ثبت کی بھی مہر مان لیں. نہیں واٹر میں بالکل نہیں, بالکل بھی نہیں. آپ کے اوپر فرض وہی ہوگا کہ جو آپ اپنی ایمانداری کے ساتھ تحقیق کریں, اللہ سے دعا کریں. میں نے آپ کو اپنا موقف بتایا ہے, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں
جب یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہم اوپن مائنڈیڈ ہو کے بیٹھے ہیں، اپنی غلطی کی اصلاح کریں گے، تو اس کی وضاحت اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی حوالہ کوٹ کیا، یہاں نہیں تھا یہاں تھا، یہ کہنا چاہتے تھے، وہاں پہ گنجائش ہے. لیکن جہاں تک مرزا صاحب کے جھوٹ اور کذب اور دجالیت ہے پہ تو بھائی بالکل ایمان ہے. یعنی میرا اس چیز کے اوپر واٹر بھائی جس طرح میرا اس پہ ایمان ہے نا کہ اللہ ایک ہے، خدا کی قسم میرا اسی طرح اس بات پہ ایمان ہے کہ مرزا صاحب کذاب اور دجال تھے. میں نے اپنے ایمان کی بات کی ہے. آپ کہا کہ آپ جو مرضی مان. بالکل صحیح ہے. بس میں آخر میں یہ والی بات ایڈ کرنا چاہوں گا امتیاز بھائی کہ نا آپ لوگ بہت زیادہ اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ علماء انبیاء کے ورثاء ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس بات کو نا بہت زیادہ کوٹ کیا ہے. آپ نے اچھا ایک اور دیکھیے گا، 1.5 سال سے میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں، اگر کسی دن بھی کوٹ کی آپ لے آئیں، میں انشاءاللہ آپ کو انعام. نہیں وہ آپ کے کوٹ نہ کوٹ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. آپ بھی ایک انسان ہے، انسانوں میں ایک چھوٹا سا نمبر ہے، لیکن یہ والی حدیث بہت کوٹ کی جاتی ہے. تو میں صرف لوگوں کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ یہ 5 سال جو پچھلے کووڈ کے گزرے ہیں، اس میں چونکہ فارماسسٹ ہوں یہاں پہ کینیڈا میں، تو ایسی شاندار دوائیاں آئی ہیں جن میں کووڈ کی ویکسین بھی شامل ہے، پلس شوگر کا ٹیکہ آ گیا ہے، وہ 1 ہفتے کا ہے، پلس مائیگرین کا ٹیکہ آ چکا ہوا ہے جو کہ کیا کہتے ہیں 1 مہینے تک آپ کو مائیگرین نہیں ہونے دیتا. سر درد کی کچھ لوگوں کو مطلب کہ بیماری ہوتی ہے مستقل سر درد کی. تیسرے نمبر پر آرتھرائٹس، جوڑوں کا درد، گینٹھیا، اس کا ٹیکہ آ گیا ہوا ہے جو 6 مہینے تک کے لیے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے. اب آپ مجھے یہ والی بات بتائیں کہ آپ نے صرف اور صرف جو ہے نا پرانے زمانے کے پادریوں کی طرح نا آج کل کے مولویوں کو نا علماء بتا دیا ہے، وہ آپ کو جو چیز بتاتے ہیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں. ان کے پاس ایک ایسے مجاہدوں کی فوجیں ہوتی ہیں جو کسی ٹائم بھی ان سے اختلاف کرو تو آپ کا قتل کرنے کو تیار ہوتی ہیں. ایک وظیفہ تک نہیں ان لوگوں سے ہمیں بتایا گیا قرآن شریف سے، ایک وظیفہ نہیں ان سے، دعا نہیں ان سے بتائی گئی ہمیں. مطلب کہ یہ کس بات کا علماء ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ یہ حافظ ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، یہ اپنی ڈگری کا عالم فاضل ڈگری ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، مفتی کی ڈگری کا دعویٰ کر سکتے ہیں. ان سے ایک وظیفہ نہیں اپنے اسلامی علوم سے ہمیں بتایا گیا. تو یہ سارے بالکل علماء نہیں ہیں. علماء وہ لوگ ہیں جو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھی جاتے ہیں انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، امریکہ میں پی ایچ ڈیز کرتے ہیں اور اتنی تھوڑی تنخواہوں کے اوپر اپنی ساری زندگی 1-2 ایکسپیریمنٹس اور 1-2 ایجادات کے پیچھے وقف کر دیتے ہیں اور وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال ہوتے. تو یہ لوگ صرف اور صرف یہ سیاسی علماء ہیں. انہوں نے لیبل لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں پر ثابت کر دیا ہوا ہے کہ ہمیں ان لیبل کے تحت پکارا جائے. یہ کوئی عالم نہیں ہے، ان کے پاس نہ دینی علم ہے نہ دنیاوی علم ہے. تو اس بات کی میں بھرپور طور پر جو ہے نا مذمت کرتا ہوں کہ ان کو عالم نہ کہا جائے. ان کا نام دینی عالم بس ہونا چاہیے، اس سے آگے ان کو نہ کہا جائے. اور وہ بھی نامکمل ہے کیونکہ یہ دین کو سیاست کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو امتیاز بھائی میں جواب دوں اس کا؟ جی نہیں واٹر بھائی آپ کی بات مکمل ہوگی. جی چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بھی اپنا فائنل کامنٹ انشاءاللہ ہم بات کو ریپ کے انشاءاللہ ہماری اپنی بہن کو موقع دیں گے بات رکھنے کا. لیکن میں ذرا پوائنٹ کر دوں پہلے. دیکھیں واٹر بھائی ابھی نا اگر آپ جب اس گفتگو کو سنیں گے نا بعد میں بھی ریوائنڈ کر سے آپ ایک بات نوٹ کیجیے گا. ابھی آپ کا جو تھا نا وہ ایک جو آپ کا ایک ریشنل اور چیزوں کو ایک انداز ایکڈیمک انداز نا ابھی آپ کی آخری بات میں وہ معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ذرا آپ بھی انسان ہیں آپ اس وقت وہ ایک توازن قائم اور آپ ایک طرف ڈھلک. بات یہ ہے کہ علم اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کے پاس جو بھی بھلے وہ کائنات کا علم ہو، جیسے آپ نے مثالیں دی ہیں میڈیسن کا ہو، بھلے وہ کائنات کے دیگر یعنی بھلے کائنات کا علم ہو بھلے خالق کائنات، دونوں طرح کے علم کو رکھنے والے عالم کا ایک عالم اس علم کا کائنات کے علم کا ہو سکتا ہے، ایک عالم کا ہو سکتا ہے کہ جو خالق کائنات کا. اب جہاں تک تعلق آئے گا پھر شرف و فضیلت کا، تو جو خالق کائنات کا علم خدا کی قسم و کائنات کے علم سے اس کو کمپیریزن میں آپ کو سمپل سی مثال میرے بھائی دے دے. ایک انسان کو ساری زندگی یہ پتا نہ کہ جو پانی ہے وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے یہ H2O ہے. ایک بندے کو ساری زندگی یہ علم حاصل نہ ہو لیکن وہ آج بات کا اللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول ہیں، میں نے آخرت اللہ کے سامنے مال کا یہ علم وہ رکھتا ہے. اس علم پہ وہ چل مجھے بتائیں کہ H2O نہ اس کو پتا اسے کیا فرق پڑ جائے گا. اب کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیوی علم اہم نہیں ہے؟ غلط. چونکہ سنیے ہو سکتا ہے آپ نے پہلے یہ بات سنی بھی نہ ہو. میرا ماننا یہ ہے کہ اسلام کے اندر دنیوی علم اور دینی علم کی تقسیم نہیں. اسلام کے اندر تقسیم ہے نفع بخش علم اور غیر نفع. یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو احادیث میں دعائیں ملتی ہیں اللہم انی اسألک علما نافع کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع بخش علم کا. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک آدمی کے پاس بہت علم ہے، اس علم سے وہ ایٹم بم بنا کے کسی کنٹری پہ گرا دیتا ہے، اس علم کو آپ کیا نام؟ تو بات ہوتی ہے کہ اس چیز کا کوئی انکار نہیں ہے کہ ہر وہ علم جو انسان دنیوی اور اخروی فلاح کے لیے وہ نفع بخش. اس کے بعد درجات تو ہوتے ہیں جو خالق کائنات کے متعلق علم کا جاننے والا ہے وہ اعلیٰ درجے. اب آخری بات یہ کر دوں کہ آپ
آپ نے یہ بات نہیں کی ہے لیکن it kind of alludes to that, you know, it kind of hints to that. دیکھیں ذرا لوگ کہتے ہیں جی کہ دیکھو وہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جناب مسلمان جو تھے وہ دین کے بھی عالم تھے، ایسے بھی عالم. بھائی آپ جس دور میں بیٹھے ہوئے نا، it is an age of special. اب بھائی صرف بندہ فزکس کا ماہر خود کو نہیں کہلا سکتا. فزکس کے اندر بندے ایک چھوٹی سی فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں، اس سے باہر کسی بات کو جانتے بھی نہیں ہوتے، یعنی ایٹ دیٹ لیول. اس لیے آج دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے یعنی بندہ یہ توقع رکھے کہ ایک جو مطلب ہے جو ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ مجھے بتائے گا کہ بھئی آیت الکرسی کے اندر جو ہے نا وہ اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے حوالے سے مجھے اس کی تفسیر مجھے بتائے. اگر نہیں بتائے گا تو وہ کون سا عالم؟ آپ کی توقع غلط ہے. اور اسی طرح اگر آپ کہیں جی کہ میں تو عالم اس کو مانوں گا کہ جو دین کا علم بھی رکھتا ہو لیکن ساتھ کے ساتھ نہ وہ مجھے بتائے کہ جناب جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ بلیک ہولز کیا ہو، تو بھائی یہ آپ غلط ایکسپیکٹیشن ہے. آج علم کی ایکسپینشن ہو چکی ہے، جتنا ایکسپینڈ ہو چکا ہے، تو ہر آدمی اپنی ایک چھوٹ کے اندر آپ دیکھیں نا اب کہتے بایولوجی، اب بایولوجی ایک علم نہیں ہے، بایولوجی کے اندر اب درجنوں شاخیں ہیں. آپ کسی ایک شاخ کے عالم بنے. طرح میرے بھائی دین بھی ایسے ہی، آج دینی علوم بھی اس طرح اتنے ایکسپینڈ ہو چکے ہیں کہ ایک بندہ دینی علوم پہ بھی تمام کے تمام علوم کا ماہر خود کو نہیں کہہ، کبھی بھی نہیں کہہ. کجا یہ کہ وہ کہے جی کہ میں دین کا بھی دنیا کا. لیکن آپ کو میں نے اصول کی بات بتا دی کہ عالم وہ بھی ہوگا جو کائنات کا، اور عالم وہ بھی ہوگا جو خالق کائنات کا علم رکھتا ہے. لیکن خالق کائنات کا علم جو ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے. لیکن ہر وہ عالم جو نفع بخش، دیکھیں مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، اس نے تمام زندگی میڈیکل سائنس پڑھی، تو وہ اس چیز کا عالم ہے، وہ اس چیز کو جانتا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو وہ اس کے ساتھ جب لوگوں کو سرو کر رہا ہے، ہمارے نزدیک وہ اللہ کی عبادت. یعنی ایک مسلمان ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے ڈاکٹری کے علم سے جو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. بالکل ایسے کہ جیسے ایک عالم جو ہے وہ علم سیکھ کے لوگوں کو نفع بخش علم پڑھا رہا ہے. تو ہم تو اس بات کے بالکل حق میں ہیں کہ بھئی اس کو بھی عالم مانو، اس کو بھی عالم، لیکن درجات. بہرحال یہ تو ٹاپک علیحدہ ہو جائے گا. لیکن بہرحال اچھا لگا آپ سے بات کر کے واٹر بھائی. آپ بہت بہت شکریہ، بہت بہت آپ کا شکریہ. بس یہی میں آخر میں یہ دینی علماء پہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ وہ جنت دوزخ کے مالک ہو جاتے ہیں اور دوسرے کو کذاب دجال ٹھہرا کے ایک اس کے گرد زندگی کا گھیرا تنگ کرنے پہ لگ جاتے ہیں، جو کہ باقی کسی علم کے ماننے والے نہیں کرتے. حتیٰ کہ فوجی علوم کے ماننے والے بھی بے وجہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. تو بس چھوٹے چھوٹے اعتراض ہوتے ہیں. واقعی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقابلے کا رنگ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی بات ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. بہت شکریہ. چلے میں بھی ایک آخری جو آپ نے بات کی ہے تو آپ کی موجودگی میں اس پہ کامنٹ مناسب، آپ کے جانے کا مناسب نہیں ہے. واٹر بھائی کوئی انسان نہ تو کسی کو کذاب دجال قرار دے سکتا ہے، نہ ہی کسی کو حق حاصل ہے کہ کوئی بندہ کسی کو جو ہے نا یہ کہہ دے جی کہ فلانا بندہ کافر ہے. نہیں، جو دین کا عالم وہ اللہ اور اس کے رسوبات کے مطابق بتا سکتا ہے. دین کو بنانی، دین بتانا اور ہے دین بنانا. کذاب و دجال کون ہے، کافر کون ہے، یہ دین ہے، اس کو کوئی نہیں بنا، یہ موجود ہے، اس کو بتایا جائے. تو عالم بتاتا ہے، بناتا نہیں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو.